کسی زمانے میں عرب کے صحرا کے درمیان نہرآباد نامی گاؤں آباد تھا، جو بظاہر سادہ مگر اندرونی طور پر عجیب تضادات سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز، محنتی اور خوش باش تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ایک ایسے شخص کو روحانی رہنما مان چکے تھے جو نہ عالم تھا، نہ بزرگ، نہ ہی سچا، بلکہ صرف باتوں کا ماہر، مکاری میں یکتا اور جھوٹ کو سچ بنانے کا فنکار تھا۔ اس کا نام رمزو تھا، مگر بچے بوڑھے سب اسے بابا رمزو کہتے تھے۔ اس کی پہچان ایک سفید جھوٹی داڑھی، سستی خوشبو اور وہی ایک پرانی ابا تھی جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے دادا نے بغداد کے خلیفہ سے حاصل کی تھی۔ رمزو کا اصل ہنر یہ تھا کہ وہ باتوں کے ایسے جال باندھتا کہ سچ بھی اس کے سامنے شرمندہ ہو جاتا۔ وہ گاؤں کے ہر چھوٹے بڑے واقعے کو خواب سے جوڑتا اور ہر بار کچھ ایسا بتاتا جس سے اس کی شان میں اضافہ ہوتا۔ مثال کے طور پر جب ایک بار گاؤں میں خشک سالی ہوئی تو رمزو نے کہا، میرے خواب میں دادا آئے اور کہا، بیٹے جب پانی غائب ہو تو لوگوں کے دل صاف کرو، بادل خود بخود برسیں گے۔ لوگوں نے واقعی دل صاف کیے اور خوش قسمتی سے اگلے دن بارش ہو گئی اور یوں رمزو ولی بن گیا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ بارش پہلے ہی کسی موسمی سلسلے کے تحت متوقع تھی، جس کی خبر صرف شہر کے اخبار میں چھپی تھی۔ وہی اخبار جو رمزو رات کو چپکے سے پڑھتا تھا اور پھر اگلے دن اسے وحی کے طور پر بیچتا تھا۔ گاؤں والے نیک دل تھے مگر عقل سے زیادہ یقین پر جیتے تھے، اور یہی رمزو کی کامیابی کی بنیاد تھا۔ مگر ہر کہانی میں ایک مخالف ہوتا ہے، اور یہاں وہ کردار ایک بچہ تھا، 12 سالہ علی، جو یتیم تھا مگر سوالوں سے مالا مال۔ علی کی دادی نے اسے بچپن سے کتابیں پڑھنا سکھایا تھا، اور وہ رمزو کے ہر بیان پر سوال کرتا۔ جب لوگ کہتے رمزو کے دادا خواب میں آئے تو علی کہتا، کیا ان کے دادا کو باقیوں کے دادا سے زیادہ فرصت ہے؟ جب رمزو کہتا یہ پیش گوئی ہے تو علی کہتا، پیش گوئی نہیں، اخبار کی کترن ہے۔ رمزو اسے بدعقیدہ کہتا اور لوگوں کو علی سے بچنے کا مشورہ دیتا، مگر علی کی باتوں میں ایک سچائی کی چمک تھی جو رفتہ رفتہ کچھ دلوں کو متاثر کرنے لگی۔ ایک دن گاؤں کے پرانے کنویں کے پاس مزدوروں نے ایک مٹی کی سراہی نکالی جس میں چاندی کے سکے، ایک پراسرار کتاب اور ایک قدیم نقشہ تھا۔ چودھری نے گاؤں والوں کو جمع کر کے اعلان کیا کہ یہ خزانہ کسی کے ذاتی قبضے میں نہیں جائے گا جب تک کوئی اس کا اصل وارث ثابت نہ کرے۔ اگلے ہی دن رمزو اپنے ابا سنوارے، آنکھوں میں سرما ڈالے اور ایک لمبی سانس کے ساتھ سامنے آیا۔ اس نے اعلان کیا، یہ خزانہ میرے دادا کا ہے۔ وہی خواب میں آئے اور مجھے بتایا۔ نقشہ بھی میں نے اپنے ذہن کی آنکھ سے دیکھا تھا، اور وہی کتاب ہے جس کا ذکر میرے دادا ہمیشہ کرتے تھے۔ گاؤں والے جو پہلے ہی رمزو کو ولی سمجھتے تھے جھک گئے، مگر علی خاموش نہ رہا۔ اس نے کہا، اگر یہ خزانہ خواب میں دکھایا گیا تھا تو نقشہ سراہی میں کیوں ملا؟ یا تو میری دادا نے خواب میں خود کو سراہی میں بند کیا تھا؟ لوگ چونکے۔ رمزو نے کہا، یہ معجزہ ہے جو روحانی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ علی ہنسا تو اب جھوٹ بھی روحانی ہونے لگا۔ چودھری نے فیصلہ کیا کہ رمزو اور علی کے درمیان ایک علمی مقابلہ ہوگا، اور جو سچا ثابت ہوا خزانہ اسی کا ہوگا۔ رمزو نے سر ہلایا، مگر اندر سے وہ کانپ رہا تھا، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اب جھوٹ کے ساتھ ساتھ دماغ کی بھی ضرورت ہے، اور یہ وہ میدان تھا جہاں علی سب پر بھاری تھا۔ اگلی صبح پورا گاؤں دربار کے میدان میں اکٹھا ہوا۔ رمزو اور علی آمنے سامنے بیٹھے اور چودھری نے سوالات کا آغاز کیا۔ پہلا سوال چودھری کا تھا، رمزو اگر یہ خزانہ تو میری دادا کا تھا تو وہ اسے دفن کر کے کیوں گئے اور نقشہ کیوں چھوڑا؟ رمزو نے کہا، تاکہ میری آزمائش ہو اور میں ثابت کر سکوں کہ میں ان کا وارث ہوں۔ علی بولا، اگر یہ آزمائش ہے تو خواب میں یہ کیوں نہ بتایا گیا کہ خزانہ مسجد کے پاس ہے؟ تم نے یہ جگہ اس وقت بتائی جب سراہی نکل آئی۔ رمزو نے کہا، خواب میں سب کچھ واضح نہیں ہوتا، کچھ باتیں روح سے محسوس ہوتی ہیں۔ علی نے کہا، تمہاری روح ہر بار موقع کے بعد بات کیوں کرتی ہے، موقع سے پہلے کیوں نہیں؟ لوگ قہقہے مارنے لگے۔ اگلا سوال علی کا تھا، اگر تم واقعی علم رکھتے ہو تو کتاب کھول کر ترجمہ کرو، ورنہ یہ اعتراف کرو کہ تم نے جھوٹ بولا۔ رمزو بولا، یہ کتاب پرانی زبان میں ہے، عام لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ تب علی نے خود کتاب کھولی اور لوگوں کو دکھایا کہ اس پر واضح عربی میں لکھا ہے، سچائی کی روشنی خزانے سے زیادہ قیمتی ہے، جو جھوٹ بولے وہ لعنت کا وارث ہے۔ سب دم بخود رہ گئے۔ چودھری نے حکم دیا کہ اب دونوں کو ایک ایک نیکی کا ثبوت دینا ہوگا۔
रमजू बोला, मैंने गांव वालों के ख्वाब सच्चे किए, बरकत की बारिश करवाई और सबको रूहानी इल्म दिया। अली बोला, और मैंने सबको सोचने पर मजबूर किया, सवाल करने पर उभारा और सच को झूठ के पर्दे से निकाला। तब चौधरी ने आखिरी फैसला कुन इम्तिहान लिया। दोनों को कहा गया कि खजाने का एक हिस्सा ले जाकर इस्तेमाल करो और अगले दिन दिखाओ कि तुमने क्या किया। रमजू खजाने से चांदी का एक सकुआ लेकर बाजार गया और उससे खुशबू खरीदी, अपने कपड़े बदले और सबको दिखाया कि इसका रुतबा बढ़ गया। अली ने सकुआ लिया और गांव के स्कूल की टूटी छत की मरम्मत करवाई। अगले दिन जब दोनों वापस आए, चौधरी ने पूछा, तुमने सकुई का क्या किया? रमजू बोला, मैंने अपनी शख्सियत को निखारा ताकि ज्यादा लोगों को मुतासिर कर सकूं। अली बोला, मैंने इल्म का घर ठीक किया ताकि आने वाली नस्लों को मुतासिर किया जा सके। गांव वाले खामोश हो गए। तब अली ने आखिरी चाल चली। इसने सबको वो असल सफ़हा दिखाया जो किताब के अंदर तय किया हुआ था, जिस पर लिखा था, यह खजाना इसका है जो इल्म, सच और कुर्बानी के इम्तिहान में पूरा आतरी। ना वो जो बातों से बाकाए, ना वो जो ख्वाब बेचे, बल्कि वो जो दूसरों के लिए जिए। चौधरी ने रमजू की तरफ देखा जो अब अबा उतार चुका था, सर झुका चुका था और जुबान बंद हो चुकी थी। वो जान चुका था कि अब उसका झूठ दफन हो चुका है। फैसला हुआ कि खजाना गांव की लाइब्रेरी, मदरसे और पानी के कुएं के लिए वक्फ होगा और उसका मुंतजिम अली होगा। अली ने कहा, मैं खजाने का वारिस नहीं, सच का खादिम हूं। रमजू गांव छोड़कर चला गया और जाते जाते एक बच्चे ने इससे पूछा, बाबा अब ख्वाब आएंगे? रमजू हंसने लगा, आंखों में आंसू लिए बोला, अब अगर आए भी तो मैं उनका सौदा नहीं करूंगा। और यूं नहराबाद का गांव एक दिन सच्चाई के नाम पर बेदार हुआ, जहां सवाल करना गुनाह ना रहा और ख्वाबों के नाम पर धोखा देना जुर्म बन गया।